ریڈیو پاکستان سامعین، خصوصی مذاکروں کے سلسلے میں دمے کے مرض سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی مذاکرہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ خصوصی مذاکرے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم۔ سامعین، آج دمے کے مرض سے آگاہی کا عالمی دن ہے۔ دمے کا مرض شعور و آگہی کے عنوان سے ہم نے ایک خصوصی مذاکرے کا اہتمام کیا ہے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر نشر کیا جا رہا ہے۔ دمہ پھیپھڑوں کی ایک دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے پھیپھڑوں کی 2 بڑی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں جو سانس لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سامعین، آج ہم نے اس مرض کی علامات، تشخیص اور اس کے علاج کے لیے اپنے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان معروف شاعر، دانشور اور میڈیکل فیلڈ کا ایک بہت معتبر حوالہ، ایڈیشنل MS بے نظیر ہاسپٹل راولپنڈی ریٹائر ہوئے جناب محترم ڈاکٹر فرت عباس۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی کے پروفیسر ڈاکٹر آصف مقصود بٹ۔ آپ بہت سے میڈیکل کے کلیدی عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ماہر امراض سینہ جناب ڈاکٹر زید عمر۔ آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ اور گفتگو کا آغاز ڈاکٹر فرت عباس آپ سے کرتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ دمے کے مرض سے آگاہی کا عالمی دن ہے، تو عالمی سطح پہ ظاہر ہے کہ یہ مرض بہت سارے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے۔ دمہ کا مرض جس کو ہم استھما بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے، ایسی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے جو پورے عالم میں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے بچے بھی نہیں بچتے، اور عام طور پر جو نوجوان ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، سارے ایکولی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ الرجی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، دوسرا سسٹم آپ کے اندر کوئی خرابی ہو جائے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، اس کے حوالے سے بھی پھیلتا ہے۔ بچے جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان میں تقریباً اس میں برطانیہ میں، امریکہ میں، ہمارے ہاں بھی 2/3 یعنی 2/3 اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، جو بعد میں ٹریٹمنٹ میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور شروع میں یہ مرض اگر ڈائگنوز ہو جائے اور اس کی پریونٹیو میئرز کیے جائیں تو یہ مرض کنٹرول میں رہ جاتا ہے، ورنہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ سیویئر ہو جاتا ہے، اور اس سے انفیکشن یا اس سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے برونکیولز کے سکڑنے سے یا انفلیمیشن سے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اس سے پھر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر آصف بٹ، آپ یہ فرمائیے ہمارے سامعین کے لیے کہ دمہ جو مرض ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے بھی ڈاکٹر فرت عباس نے کہا کہ یہ پیدائشی طور پہ بھی ڈائگنوز ہوتا ہے، تو کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرض کی ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ دمہ کی جو اہم وجوہات ہیں اس میں ویسے تو آپ ایک انوائرمنٹ کے اندر، جس طرح ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اور جو ہماری موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے، اس میں گرد و غبار بھی ہے، آلودگی بھی ہے، جو پولوشن ہے اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور پلس جب آپ اگر بچپن سے اگر اس کو دمے کی مرض کو دیکھیں تو کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر کہ جو ہماری مختلف رطوبتوں کو، جو ہمارے عناصر ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، جو ہسٹامینز ہوتی ہیں اور جو ایسے اجزاء ہوتے ہیں ہمارے خون کے اندر جو ڈفرینٹ لیولز پہ کام کرتے ہیں، جیسے پھیپھڑوں کے اندر ہیں، جلد کے اوپر ہیں، اور ناک کی جو اندرونی سطح ہے اور جو منہ کی سطح ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں سے ان رطوبتوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان جو اجزاء ہیں ان کی کمی ہوتی ہے، اور جب آپ ماحول جو ہمارے آب و ہوا ہے اس سے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے
تو وہ جو عناصر ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کیونکہ کم ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کی کرنے کی وجہ سے وہ عناصر جو رطوبتوں کے اخراج جیسے سے بڑھتا جاتا ہے تو وہ جو آپ کی سانس کی نالی ہے اس میں رکاوٹ کا بندش کرتے ہیں. جو آپ کی سانس کی نالیاں ہیں اس کے اندر ایک جو ہے سکڑن کی نوعیت کو طاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو، بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو وہ سانس کے عمل کے اندر دشواری اور دقت پیش آتی ہے. تو اس عمل کی دقت کو، یعنی سانس لینے میں جو دشواری آتی ہے، اس عمل کو ہم پھر دمے کا نام دیتے ہیں. ڈاکٹر زید عمر، آپ بھی ماشاءاللہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کو ماہر امراض سینہ کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینے کے جتنے جملہ امراض ہیں ان میں دمہ کی کیا حیثیت ہے، اور کتنا یہ اس وقت پاکستان کے اندر اس مرض کا شکار ہوتے ہیں لوگ، اور آپ اس کی علامات بھی ذرا بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ وہ کیا علامات ہوتی ہیں جس سے یہ چیز ڈائگنوز ہوتی ہے. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. دمہ بہت ہی کامن ایک بیماری ہے جو زیادہ تر جیسے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، UK جیسے سر نے بتایا، اس میں بہت زیادہ کامن ہے. اپ ٹو 10 سے 15% لوگوں کو دمہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 3 سے 4% لوگ آبادی ٹوٹل وہ دمہ کا شکار ہو جاتی ہے. اور دمے میں ہوتا کیا، علامتیں کیسے آتی ہیں، اس میں 4 علامتیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں جو کامن اس کی علامتیں. سب سے پہلے سانس کی خرابی، کھانسی بلغم کے ساتھ ہو یا بلغم کے بغیر ہو، اور سینے میں سیٹیوں کی آوازیں آنا اور سینے پہ دباؤ پڑنا. اور یہ علامتیں ایک دفعہ نہیں، مستقل بار بار آتی رہیں، لمبے عرصے کے لیے آتی رہیں، تب ہم اس کو استھما یا دمہ کہتے ہیں، یا اس کی تشخیص کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر فرحت عباس، یہ بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کا تعلق ماشاءاللہ شعر و ادب سے بھی ہے، تو شاعروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوہری دھار کا خنجر چلے. ماشاءاللہ. تو کیا کہتے ہیں آپ کے مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت جب یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ مریض کو یہ دمہ کا مرض یا سانس کے چڑھنے کا مرض ہوتا ہی اس وقت ہے جب جو ماحول ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، اس میں اسے سانس لینے میں دشواری ہو. دمہ دراصل 2 اقسام کا ہوتا ہے. ایک تو برونکیل استھما جس کو ہم پھیپھڑوں کا کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کارڈیک استھما. کارڈیک استھما اور بیماریوں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ جو برونکیل استھما ہے یہ الرجی سے آراستہ ہے. اس میں الرجی کس کس سے ہو سکتی ہے؟ آپ کو کھانے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سگریٹ کے دھوئیں سے بھی ہو سکتی ہے، مٹی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہنستے وقت آپ جب سٹریس لیتے ہیں یا چیختے وقت جب آپ سٹریس لیتے ہیں اس وقت بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز سے آپ کو جب الرجی ہو جائے گی اور باڈی اوور ریسپانس کرے گی تو آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، برونکیولز، وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہیں، تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے میوکس یعنی ایک لعاب نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے جو بڑی تنگی سے باہر نکلتا ہے. جب وہ باہر آ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سانس لینے کا جو عمل ہے وہ دقت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے ادویات ہیں، بڑی چیزیں ہیں. اب اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمارے ناک نہیں بہتے، تو شروع میں ناک اگر بہہ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کوئی نہ کوئی الرجی ہے عام موسم میں. اگر وہ ناک کلیئر ہے تو وہ سمپل ہے، موسم کی تبدیلی سے ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک جلدی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس بلغم میں یا اس ناک بہنے کے سسٹم میں کوئی گرین کلر کا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی بیکٹیریل گروتھ آ گئی ہے، کوئی انفیکشن ہو گئی ہے. اگر یلو کلر کا ہے تو بیکٹیریل بھی ہے، وائرل بھی ہے. اگر کوئی سانس لینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہہ رہا ہے ناک سے اس میں خون آ گیا تو وہ ٹراما کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی سانس خراب ہو سکتا ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ تمام عمل دمے کی شکل میں جب سامنے آتے ہیں تو اس وقت برونکیولز کے ذریعے سے جو ہوا کی آمد و رفت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، جس سے ہم بات نہیں کر سکتے، ہم اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارا پلس ریٹ
अपना 76-80 से लेकर 110-120 तक चला जाता है। हमें नींद नहीं आती, रात को सो नहीं सकते, परेशानी के आलम में, और पॉलिप्स बन जाते हैं नाक के अंदर, दोनों तरफ गदूद बन जाते हैं। तो ये वो अलामतें होंगी जिसमें चाहे बच्चा है, बच्चे में ज़्यादा फ़ौरन पॉलिप्स नहीं बनते क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। लेकिन बात यह है कि जब हम ये देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल है तो फिर हम उनको ब्रोंकियल अस्थमा, या आम तौर पर जिसको हम अस्थमा कहते हैं, उसको हम लेबल करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये पूरे आलम में है। और पाकिस्तान में चूँकि चारों सीज़न है तो मौसम के बदलते और जब मौसम आता है और जाता है उस वक्त पॉलन्स जो है फूल पैदा होते हैं और इस तरह की और चीज़ें भी, उस वक्त ये एलर्जी क्रिएट होती है। इससे बचा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर हम एहतियात करें। डॉक्टर फैज साहब, ये बताइएगा कि बाकी अमराज की तरह क्या इसकी भी कोई वैक्सीन है या कोई फौरी रेमेडी है? हाँ जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा अहम है, क्योंकि एलर्जी का सिस्टम बचपन से शुरू होता है और हमने देखा कि 2/3 यानी कि दुनिया की 2/3 आबादी इस एलर्जी का शिकार होती है। तो जो वैक्सीनेशन बच्चे करा लेते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा और इस तरह की 2-4 बीमारियां और हैं, जब उनको वैक्सीन लग जाती है तो उनमें एलर्जी का रिस्पांस देने का मेयार बढ़ जाता है और उन्हें एलर्जी बहुत कम होती है, न होने के बराबर होती है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर बचपने में वैक्सीन नहीं लगवा सकते उन पर एलर्जी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जब सीरियस हालत हो तो जब हम इन्हेलर देते हैं तो इन्हेलर कोई दायमी काम नहीं है। इन्हेलर फौरी तौर पर आपकी स्वेलिंग को कम करके आपको रिलीज करता है, स्टेबल कर देता है और उसके बाद ट्रीटमेंट आम कर लेते हैं और ठीक हो जाता है। लिहाजा डॉक्टर की एडवाइस को ये समझें कि माहिराना एक राय है, उस पर अमल करना चाहिए। सामीन, रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के चैनल FM 93 से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये बड़ा कारामद गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहबान हमें ये बता रहे हैं कि इस मोहलिक मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर आसिफ, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं, आजकल माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर आप शोबा तदरीस से भी वाबस्ता हैं, जेल के अंदर भी आपने कुछ वक्त कैदियों के लिए गुजारा है, उनके इलाज मुआलजे के लिए। तो आप ये बताइए कि जब ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं भी होती बाज़ औक़ात, तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं जेलों में, उनको आप किस तरह ट्रीट करते हैं या कैसे वो लोग जो हैं वो उनको बचाया जा सकता है? जी, बड़ी अच्छी तरफ आपने गुफ्तगू को लेके चले हैं। जितनी भी कंजस्टेड इन्वायरमेंट्स हैं, यानी ऐसी गुंजान इलाके जो स्लम एरियाज़ भी हो गए या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत गुंजान आबादी के इलाके हैं, आप समझें कि गरीब बस्तियाँ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक बड़ी ही कम एरिया के अंदर रह रहे हैं, और जेल उसमें से एक लेवल है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है वो एक नफूस पे मुश्तमिल होती है और वहाँ पे रहते हैं। सबसे जो प्राइमरी चीज़ होती है वो होती है कि आप इंसान को शऊर दे दें, उसकी आप उस बीमारी के मतलब या उस के जो मुज़र असरात हैं उसके मतलब उसको बता दें। तो जब आपका दिमाग जो है, आपका जहन जो है उस बीमारी के बारे में जान लेगा तो उसके बारे में फिर आप उनको प्रैक्टिस डेवलप करें। तो मेरा जो पहला अमल था वहाँ पे जाने के बाद वो था हेल्थ एजुकेशन, यानी वहाँ पे सेहत की तालीम देना। तो मैं वहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट वहाँ पे जो एक ब्लॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे हमने एक पूरी टीमें बनाई थी मैंने जी। और उन टीम पहले तो हमने टीम को डेवलप किया, टीम को डेवलप करने के बाद उसको टीम को एजुकेट किया उन ब्लॉक्स के अंदर। फिर हमने खुद जाके मैंने वहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर्स थे हर एक रूम्स के अंदर जो एरियाज़ थे वहाँ पे उनको दोबारा से बताया कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, सांस लेने का अमल कहाँ से शुरू होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या करनी है। तो एथिक्स, फिर उनको एथिक्स के बारे में हमने बताना स्टार्ट किया कि आपने अपने एहतियाती तदाबीर को करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खांसी आ रही है तो आपने खांसी करने का अमल तो करना है, लेकिन उसको किस तरीके से सही तौर पे करना है ताकि आपके जरासीम किसी दूसरे इंसान के मुतासर ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा है कि आपका रुमाल हो, कोई कपड़ा हो या मफलर हो, या आप अपने जो आस्तीन हैं यानी जो आपकी एल्बो है उसका इस्तेमाल करें और एक ब्लॉक लगाएं।
اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بنیادی سطح سے ہی یعنی اسکول ایج سے ابھی تو کرتے ہیں لوگ، لیکن بچے کمیونٹی سے ہی سیکھتے ہیں، معاشرے سے ہی سیکھتے ہیں، اور آگے ان کی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. تو ڈیولپ کیا ہے کہ ہم نے جب کھانسی کا عمل کرنا ہے یا چھینکنے کا عمل کرنا ہے تو ہم نے ہاتھوں کو رکھنا ہے. تو ہاتھوں کے عمل سے جو ہے وہ جراثیم بھی منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح کھانستے کے عمل کے دوران بھی انہوں نے وہ چیزیں کر رہی ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. ڈاکٹر زید عمر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے ہاسپٹل میں تو اس کا پھر فوری علاج کیسے شروع ہوتا ہے، اور کیا اس کو مصنوعی سانس دیا جاتا ہے یا اس کا جو ایک طریقہ کار ہے علاج کا، اس کے بارے میں بتائیے. اور راولپنڈی کے علاقہ میں جو اس وقت سہولیات میسر ہیں اس مرض کے علاج کے لیے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. کیونکہ دمے میں سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں اور سانس کی نالیوں کی تھوڑی سوزش بھی ہوتی ہے جی، تو ہم اس سے ریلیٹڈ ہی دوائیاں اس کے علاج کے لیے دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ مریض جب سانس یا کھانسی کے ساتھ آتے ہیں وہ اور ہم نے تشخیص کر لی کہ یہ استھما کا ہے، تو ہم یہ دوائیاں ان کو دیتے ہیں. وہ مختلف قسم کی صورتوں میں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم انہیلڈ فارم یا بھاپ کی صورت میں کچھ دوائیاں دیتے ہیں جی، اور کچھ ہم انجیکشن فارم میں رگ کے ذریعے یا پٹھے میں انجیکشن لگا کے بھی دوائیاں دے سکتے ہیں جو اس کے لیے وہ اس کو دمے کو ٹھیک کرتی ہیں. اور اس کی ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ مختلف ہے، وہ مریض کے رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ تو 1 یا 2 دفعہ بھاپ دینے سے اور انجیکشن لگانے سے بہتر ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو عموماً کچھ دیر کے لیے اسپتال میں رکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں. اور اگر کسی کا رسپانس تھوڑا لیٹ ہوتا ہم اسے زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. تو کیا انہیں ایمرجنسی سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے اگر کوئی مریض آتا ہے؟ اگر جلد ہی ٹھیک ہو جائے تو ایمرجنسی سے ہی گھر بھیجا جا سکتا ہے اور ہم بھیج دیتے ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی نہیں ہوتا تو ہم عموماً ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ HDU یا ICU میں شفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ مزید ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. راولپنڈی کی بات کریں تو DHQ میں ہمارے پاس سینے سے کی بیماریوں کا پراپر ایک وارڈ ہے جس میں تقریباً 32 بیڈز جو ہے نا اویلیبل ہیں. تو اس میں مختلف بیماریوں کے علاوہ دمے کی بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے. اور ہمارے پاس یہ بھاپ لگانے کی فیسلٹی، آکسیجن کی فیسلٹی اور انجیکشن وغیرہ اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس ICU بھی اویلیبل ہے اور HDU بھی اویلیبل ہے. HDU میں ہمارے پاس 4 بیڈز ہیں اور 6 بیڈز ہمارے پاس ICU میں. تو یہ 3 ڈپارٹمنٹ اس کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر فرد صاحب، میرے سامنے 2 اصطلاحات ہیں، ایک پیشہ وارانہ دمہ اور ایک موروثی دمہ. جی، تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا ہیں دونوں اصطلاحات، اور پیشہ وارانہ دمہ کیا ہوتا ہے اور موروثی دمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آکوپیشنل جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک اور دوسرا ہے جینیٹیکلی یا موروثی دمہ بھی ہوتا ہے اور یہ کیری کرتا ہے جینس ٹو جینس، اور اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور آکوپیشنل بھی ہے کہ آپ کسی جگہ کر رہے ہیں، آپ تیزاب کے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو اس کے فیوم سے آپ کو اریٹیشن ہو جاتی ہے. آپ کسی درخت والی جگہ پر درختوں کے کٹاؤ یا اس کو پھیلاؤ یا پھول والی جگہ پر کر رہے ہیں تو پولنس کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے، یہ مختلف ایسے عوامل ہیں. سگریٹ والی جگہ پر دھواں چل رہا ہے، ڈسٹ چل رہی ہے، کاریں چل رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کوڑنیس ہے، آ رہے ہوتے ہیں لکڑیاں چیرنے والے، جی ہاں، جن میں سے وہ بارود وہ جو نکلتا ہے، جی چھوٹے چھوٹے ذرے، یہ سارے الرجی کا باعث بنتے ہیں. الرجی کا جو سسٹم ہے یا دمہ جو ہے یہ کیور نہیں ہو سکتا. اس کے علامتیں دور کی جا سکتی ہیں اور اس طرح استھما والے کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، 100 سال بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر وہ ان علامتوں سے بچنے کے لیے پریونٹیو میئرز کر لے، مثلا کسی کو سگریٹ سے ہے الرجی تو سگریٹ سے دور رہے، کسی کو دھوئیں سے الرجی ہے دھوئیں سے دور رہے، کسی کو تیزاب کے فیوم سے ہے اس سے دور رہے، پولن سے ہے اس سے دور رہے. یہ پھر بتایا جاتا ہے. آخری سٹیج تو ہم ہسپتال میں لے جاتے ہیں نا، لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ دمے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کی ابتدا ہوتی ہے ویزنگ سے، سیٹیوں والی آواز آتی ہے. جب یہ آنا شروع ہو جائے تو کیئر شروع کر لیں. اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو پھر اور وائرسز اس کے ساتھ مل کر کمزور کر دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شروع میں کیئر کر لیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں.
ہوم ریمیڈیز بھی ہیں بہت ساری. جی. ہاں، ہوم ریمیڈیز یہ ہے کہ گھروں میں پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے فلاں چیز استعمال ہوتی ہے. چائنیز کی بھی ریمیڈیز ہیں، ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں، ہربل میڈیسنز ہیں. یہ کاڑا کوڑا یہ وہ جو چاندہ وغیرہ یہ اس سے بھی بڑا کیور ہو جاتا ہے. ہربل چائے یہ مروج ہیں. جی. اور ان میں کوئی دوسرا نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پریونٹیو میئرز ایسے کریں جس سے اس کے سمٹمز کنٹرول ہو جائیں اور پھر بیماری نہیں پھیلتی. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ چلتا رہے گا. ڈاکٹر آصف صاحب، میں آخر پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وٹامن اے اور وٹامن ڈی سے جو بھرپور غذائیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. تو آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس میں آپ کون سے وہ پھل استعمال کریں، کون سی سبزیاں استعمال کریں جس سے ان کی یہ ڈیفیشنسی مکمل ہو جائے؟ دیکھیں، وٹامن اے جو ہے اور وٹامن ڈی دونوں بہت سارے جو غذائی اجناس ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں انڈا ہے اور بہت سارے پھل فروٹس ہیں. اچھا، کھجور ہے، اس کے اندر آپ وٹامن اے کو کافی حد تک کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کیرٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیب اور کیلا اور لہسن، دیکھیں کچھ مائکرو گرام جو پرسنٹیج ہے وہ تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، وٹامن اے کی بھی، زنک کی بھی، کیڈیم کی بھی. اور لیکن جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں یعنی بڑے جو غذائی اجناس ہیں، لیکن جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو علیحدہ سے وہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. اور وٹامن ڈی کا تو ریچ سورس آپ کے پاس پنیر ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، دہی ہے، اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے آپ وٹامن ڈی لے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ سورج کو مقرر کر دیا کہ آپ کی سورج کی جو ارلی ریز ہیں یعنی پہلی سورج کی کرنیں جو ہوتی ہیں، اور شام کا ٹائم جیسے ہی غروب یہ آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کی جو سورج کی کرنیں ہیں. بہت سارے ایسے بچے جو آپ کے پروگرام سے بتاتا چلوں جن کو پیدائش کے دوران پیلیا ہو جاتا ہے، ایک 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، اور وہ ہفتے تک رہتا ہے. وہ تو فزیولوجیکل ہوتا ہے. اس کو کیور کرنے کے لیے سب سے بہترین یہی چیزیں ہیں کہ آپ سورج کی جو ارلی ریز ہیں وہ، یا بالکل اینڈ آف دی ریز جو ہیں وہ آپ اپلائی کریں. اور تھوڑا سا ایک مجھے اگر الاؤ کریں گے تو تھوڑی سی پریونشن کے اوپر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پولن سیزنز ہیں یا ٹرانزیشن سیزن ہیں جس میں موسمیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی پینے کا شوقین ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اندرونی ٹمپریچر یعنی اندر کا درجہ حرارت، گلے کا درجہ حرارت اور بیرونی درجہ حرارت، اس میں ایک فلکچویشن آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے اور وہ ٹریگرنگ افیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی وہ بڑھاوا دے سکتا ہے ان اجزاء کو، ان عناصر کو جو کہ ہسٹامینس اور باقی چیزوں کو کریں. اور سیکنڈلی جو ان موسموں کے اندر جس میں پولنز ہوتے ہیں، تو جب آپ کپڑے سکھانے کے لیے باہر ڈالتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو زیادہ دیر کے لیے کپڑوں کو باہر نہ رکھیں، کیونکہ پولنز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پولنز پھر جو ہے وہ آپ کو وہ ریئیکشن کا باعث بنتے ہیں. اور گھروں کی صفائی کا خیال رکھیں. جو ہمیں مذہب نے ہدایات دی ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی، وہ ساری کارآمد ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. سامعین، چونکہ پروگرام کا وقت محدود تھا اس لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی پوچھنا باقی رہ گئیں، لیکن ہم ایسے ہی کسی اور پروگرام میں پھر اپنے مہمانوں کو دعوت دیں گے تاکہ اور بہت سارے سوالات جو آپ کی طرف سے ہوں وہ بھی ہم پوچھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اگر آزمائش رکھی ہے بیماری کی صورت میں تو شفا بھی رکھی ہے مختلف چیزوں میں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کے شہریوں کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے. ہم نذیر اکبر آبادی کے انہی دعائیہ اشعار پہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. قدرت سے یہ جو تن کی بنی ہے ہر ایک کل، جب تک یہ کل بنی ہے تو ہے آدمی کو کل. گر ہو خدا نہ خواستہ ایک کل بھی چل بچل، پھر نہ خوشی نہ عیش نہ کچھ زندگی کا پھل. جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. ڈاکٹر فرحت عباس، ڈاکٹر آصف مقصود بٹ اور ڈاکٹر زید عمر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.
سامعین آپ خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے قومی نشریاتی رابطے پر، اور جس کی پروڈیوسر ہیں روحی بانو۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔